عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وحده على من لا نبي بعده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عز و شرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالنہار اور پروردگار ہے. درود نازل ہو سارے نبیوں پر، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج بتاریخ 11 اکتوبر 2019 مطابق 11 صفر 1441 ہجری بروز جمعہ بعد نماز مغرب تا عشاء پروگرام مسجد زبر اہل حدیث کرنول میں میں محمد یعقوب جامعی آپ کے سامنے اسلام کے نام پر دھوکہ اور دنیا میں چلنے والے شرک و خرافات کی مذمت کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی دنیا میں آزمائش کے لیے جو پیدا کیا ہے، اس جہاں میں، اس کائنات میں ہم سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا، کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا. سورہ نساء کی 48ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ بے شک وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شرک کے ماں سوا جن گناہوں کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا. سورہ مائدہ کی 72ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار
جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو ان کے لیے واجب کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری 4497 نمبر حدیث میں آپ نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پوجا کرتا تھا، کسی اور کے سجدے کرتا تھا، کسی اور کو اپنا داتا بخش، گنج بخش، مشکل کشا، اپنا حاجت روا سمجھتا تھا، یا کسی اور کے وہ نعرے گانے گاتا تھا، یا ولی، یا خواجہ، یا پیراں، یا علی المدد، یا غوث، اس طرح کے وہ پکارتا تھا اور اسی عقیدے پہ وہ مر گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اللہ کے ماں سوا استغاثہ کے طور پر دوسروں کو پکارتا تھا، اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں کرے گا۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے۔ ہم جو بھی یہاں کہیں گے یا تو اللہ کے کلام اللہ سے، قرآن مجید سے آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے، یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ بات رکھیں گے، اور دنیا میں چلنے والے چند شرک و بدعات و خرافات کو آپ کے سامنے آئینے کی طرح بتا کر ہم اس کی رد کتاب و سنت کی روشنی میں کریں گے۔ شاید ہمارے بیان کرنے میں، ہمارے چند چیزوں کو دکھانے میں بعض لوگوں کا دل آزاری کے طور پر دکھے گا، لیکن وہ اپنا دل دکھانے کے ساتھ ساتھ وہ جا کر دلیل بھی تلاش لے، کیا مولانا سچ بول رہے ہیں، کیا حقیقت میں ہم جو کر رہے ہیں اس کی دلیل کتاب و سنت میں ہے یا نہیں ہے، وہ جا کر ٹٹول لیں، تلاش لیں۔ جس دن وہ تلاشنا شروع کریں گے، جس دن وہ قرآن میں دلیل دیکھنا شروع کریں گے، ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ وہ اس دن اہل حدیث بن جائیں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو چیز نہیں ہے ہم وہی آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں کہ یہ خرافات ہے، اس سے بچیے۔ ان چیزوں سے آپ سمجھتے ہوں گے ہماری دنیا سنور جائے گی، آخرت سدھر جائے گی، آخرت میں ہمارے اولیاء اللہ ہاتھ پکڑ کر جھگڑا کر کے اللہ سے جنت دلا دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسے چیزوں سے آپ کی دنیا بھی برباد، آپ کی آخرت بھی برباد۔ کوئی مائی کا لال اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھگڑا کرنے کی تو دور کی بات بھی نہیں کر پائے گا، اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرات بھی اس کی نہیں رہے گی، کیونکہ سورہ نبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا۔ جب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل کریں گے، جبرائیل کو نازل کریں گے، تمام لوگوں کے فرشتوں کی صفیں در صفیں بنا دی جائیں گی، لا يتكلمون، کوئی مائی کلال وہاں بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، لیکن جسے رحمان بات کرنے کی اجازت دے دے، وقال صوابا، اور وہ اتنا ہی بولے گا جتنا اللہ سے بولنے کی اجازت دے گا، اور وہ بالکل درست بات کرے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے، قرآن مجید 30 نمبر کا پارہ، پہلے نمبر کا سورہ، 38 نمبر کی آیت، جا کر اٹھا کے دیکھ لینا اگر ہماری بات آپ کو شک لگے۔ 245 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اللہ کہتا ہے، ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بنا سفارش کے لیے منہ کھول سکے کون ہے؟
کوئی مائی کا لال اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بنا سفارش کرنے کے لیے منہ بھی نہیں کھول سکتا. بخاری مسلم کی وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہوں گے, قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان حال رہیں گے, ہر اپنی پریشانیوں کو لے کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کہیں گے اے آدم علیہ السلام بچا لیجئے, ہم تو آج ہلاک ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا, میں اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا, تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اللہ مجھے جنت میں فلاں درخت کے کھانے سے منع کیا تھا, میں کھا لیا, اب اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں, میں خود ڈر رہا ہوں. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے اے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے پاس سفارش کیجئے, بچا لیجئے. نوح علیہ السلام کہیں گے میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے پوچھ لے اتنی بڑی بددعا کرنے کی ضرورت کیا تھی, میری قوم کے لیے ایسی بددعا کر دیا, ساری دنیا میں پانی آ کر ساری دنیا کو اللہ ڈبا دیا تھا. شاید مجھے اتنی بڑی بددعا کا حق تھا یا نہیں تھا. اگر اللہ پوچھ لے تو میں خود ڈر رہا ہوں کیا جواب دینا, میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کون؟ اللہ کے دوست. ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے دوست. ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے, اے اللہ کے دوست ہے ابراہیم علیہ السلام بچا لیجئے ہم کو, اللہ کے پاس ذرا کیا تو بھی بولو, سفارش کرو, ریکویسٹ کرو ہمارے بارے میں کچھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بولو. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا, میری زندگی میں حکمتاً طور پر 3 ایسی باتیں میں بول دیا تھا جو حقیقت میں سچ نہیں تھی, لیکن اگر اللہ مجھے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں. محدثین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں سچی بات تھی, کوئی جھوٹی بات نہیں تھی. قوم والے بلائے کہ چلو ابراہیم میلے پہ, بولے انی سقیم, میں بیمار ہوں, جبکہ میں بیمار نہیں تھا. بادشاہ نے پوچھا کون ہے عورت؟ یہ میری بہن ہے, وہ میری بیوی تھی. بتوں کو توڑنے کے بعد قوم نے پوچھا کس نے توڑا؟ میں نہیں توڑا, پوچھو تمہارے بڑے بت سے جو گلے میں کلاڑی ٹنگائے بیٹھا ہے. 3 باتوں کو میں عرض کیا تھا, اگر اللہ مجھے پوچھ لے میں کیا جواب, میں خود ڈر رہا ہوں. جاؤ تم موسیٰ کے پاس, میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا. قوم آئے گی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہے گی او موسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں کوہ طور پہ کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کرتے تھے, اللہ آپ کو کلیم اللہ بنایا تھا, ابھی آئیے اللہ سے باتیں کر کے ہماری بخشش کرا دیجئے. موسیٰ کلیم اللہ, بڑے پیغمبر, بنی اسرائیل کے بڑے پیغمبر, جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کیا, وہاں قیامت کے میدان میں, حشر کے میدان میں کہیں گے میں بھی تمہارے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا, میں بھی اللہ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاؤں گا, کیونکہ آج اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں ہے. آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں اللہ نہیں تھا, اور میں اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ میری زندگی میں اصلاح کے طور پر ایک آدمی کو گھونسا مار دیا تھا. میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی, لیکن وہ میرے گھونسے سے مر گیا. اگر اللہ مجھے اس قتل کے بارے میں پوچھ لے کیا جواب دوں, میں خود ڈر رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا. جاؤ عیسیٰ ابن مریم کے پاس. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے, کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام بچا لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر کچھ غلطی بتائے قوم کو آخری پیغمبر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کریں گے. جاؤ نبی کے پاس, وہ اللہ کے سامنے آج سفارش کر پائیں گے. کون تھے یہ؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. کون تھے یہ؟ اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء تھے, بہت بڑے انبیاء تھے, جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ بارہا کرتا ہے. ایسے بڑے بڑے انبیاء اللہ کے سامنے بات کرنے کی مجال نہیں رکھیں گے. اور تمہارے قوم کے پیر, تمہارے مریداں, تمہارے پیراں, تم نے اپنے مریدوں کو یہ بات بول کر الو بنا چکے ہیں, یہ بات بول کر ان کو تسلی دلا چکے ہیں, اے ہمارے مریدوں ڈرنے کی ضرورت نہیں, بس ہمارے نام کا فاتحہ دلاتے رہنا, نظر و نیازیں چڑھاتے رہنا, ہمارے پکے مرید بن کے رہنا.
नमाजा नहीं पढ़े तो भी चलता, रोजा नहीं रखे तो भी चलता, हम झगड़ा करके अल्लाह के पास आपको जन्नत दिला देंगे। कहां से दिलाएंगे भाई? कौन दिलाएगा झगड़ा करके अल्लाह तबारक व तआला को जन्नत? ये कौन थे? ये तुम्हारे पीरा से छोटे थे या बड़े थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के छोटे थे बड़े थे? इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा रुतबा अंबिया अलैहिस्सलाम का है। ये सारे के सारे अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, हर गलतियों से पाक होते हैं, हर गुनाहों से पाक होते हैं। जबकि दुनिया के ये पीरा, ये वलिया, ये मासूम अनिल खता नहीं है, ये खताओं के मुरक्कब हैं। आप भी गलतियों के मुरक्कब हैं, हम भी गलतियों के मुरक्कब हैं। सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम सारे गुनाहों से पाक हैं। ऐसे गलतियों से पाक, ऐसे जलील कद्र अंबिया अल्लाह के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो क्या तुम्हारे पीरा झगड़ा करके जन्नत दिलाएंगे? ये सब बेवकूफ वाली बातें हैं, कान में फूल रखने वाली बातें हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो लोग ऐसे बातों पर भरोसा करके दीन को, नमाज को, रोजे को छोड़कर बैठे हैं, वो अपनी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। बात नहीं कर पाएंगे। भेजेंगे नबी के पास। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, हर नबी की एक दुआ थी, अल्लाह उनको उनके नसीब में एक दुआ फाइनल दे दिया था। हर नबी ने अपने हिस्से की वो दुआ दुनिया में मांग कर चले गए, लेकिन मेरे हिस्से में जो अल्लाह फाइनल दुआ दिया था, वो दुआ मैं दुनिया में नहीं मांगा, उस दुआ को क़यामत के लिए उठा के मैं रख दिया। क़यामत के दिन मेरी उम्मत की सिफारिश के लिए वो दुआ मैं नहीं मांगा। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उस दुआ के बदले इजाजत मांगूंगा। अल्लाह, यही वो दिन था जिसके बारे में मैं तुझसे गुजारिश करता था कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के मामले में मुझे शर्मिंदा न करना। अय अल्लाह, मेरी उम्मत परेशान हाल खड़ी है, अय मेरे मौला मुझे इजाजत दे दे। अल्लाह ताला सारे अंबिया में, सारे इंसानों में, सारे जिन्नातों में सबसे पहले बोलने की इजाजत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। लेकिन कितना? हमारे नबी को अल्लाह इजाजत देगा, कहेगा ऐ मेरे नबी आप फलां के हक में सिफारिश कीजिए, हम कबूल करेंगे। हमारे नबी जिसके हक में चाहे अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे, जिसके वास्ते अल्लाह इजाजत देगा आप इनके वास्ते कीजिए, हमारे नबी उनके हक में ही करेंगे। अगर हमारे नबी अपनी मर्जी से जिसके लिए चाहे सिफारिश करना अगर होता, तो आप अपनी जिंदगी में कभी अपने रिश्तेदारों, खानदान वालों से यह जुमला हरगिज नहीं बोलते। कौन सा जुमला? कुरान मजीद किताब तफसीर, सही बुखारी, सही बुखारी किताब तफसीर, तफसीर सूरतुल फातिर, इमाम बुखारी एक हदीस लाए हैं, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को सबसे पहले डराइए। इस आयत की तफसीर में एक हदीस लाए हैं। जब ये आयत नाजिल हुई, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को है सफा पर खड़े हो गए, पुकारने लगे, या बनी हाशिम, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, या बनी खुरैश, या ऐ मेरे खानदान और कबीले के लोगों, तमाम के तमाम जमा हो जाओ। सुनो, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का सच्चा मजहब पेश कर रहा हूं, एक अल्लाह का ऐलान कर लो। और सुनो, अपने जान को अल्लाह की जहन्नम से बचाने की फिक्र दुनिया में कर लेना। अपने जान को, इश्तरो अनफुसकुम ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, अपने जान को दुनिया में अल्लाह की जहन्नम से बचाने की फिक्र तुम यहीं पर कर लेना। मैं तुम्हारे क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आऊंगा। कौन कह रहे हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मैं कुछ काम नहीं आ पाऊंगा। अपनी जान को बचाने की फिक्र कर लेना। या सफिया अम्मत रसूल अल्लाह, ऐ मेरी सफिया, ऐ मेरी फूफी, दुनिया में भले मैं तेरे रिश्ते में बेटा लगता हूंगा, ऐ मेरी फूफी, क़यामत के दिन मैं तुझे भी अल्लाह की जहन्नम से नहीं बचा पाऊंगा। या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ओ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, फसली मिन माली शिती, मेरे माल में से जो मांगना चाहती है दुनिया में मांग ले, तेरा बाप जो भी है अपने पास जितना है वो दे देगा। ला
युगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, क़यामत के दिन ऐ मेरी बेटी मैं तुझे भी अल्लाह की जहन्नम से हरगिज नहीं बचा पाऊंगा। कौन कह रहे हैं? हमारे नबी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर, अपनी प्यारी बेटी फातिमतुज ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कह रहे हैं। अगर हमारे नबी अपनी मर्जी से जिसके हक में चाहे सिफारिश करके बचाना अल्लाह इख्तियार दिया होता, अपनी बेटी को इतना बड़ा जुमला नबी नहीं बोलते। बोलते मेरी बेटी अल्लाह मुझे सिफारिश की इजाजत दिला, क्या भी टेंशन न लो, मैं तुम ना बचा ले, तू आराम से घर में जाकर सो जाओ, बोलते थे। लेकिन नबी क्या बोले? ऐ मेरी बेटी अल्लाह की जहन्नम से बचने की फिक्र तो दुनिया में कर लेना, आमाल करके अपनी जहन्नम से, अल्लाह की जहन्नम से जान को छुड़ा लेना। मैं अल्लाह की जहन्नम से तुझे बचाने में कुछ काम नहीं आऊंगा। कायनात के पैगंबर अपनी बेटी को नहीं छुड़ा सकते, ये पीरा क्या जी छुड़ेंगे हम ना, ये वलियां क्या जी बचाएंगे हम ना। सोचने की बात है। अक्ल पर पर्दे पर डाल दिया है शैतान ने हमको। क्या अभी टेंशन लेना को, तुम्हारे मुर्शिद साहब है ना बहुत पहुंचे हुए हजरत, तुम्हें बहुत बड़े पीरा के मुरीद हैं, आराम से सो जाओ घर में, तुम्हारे पीरा बचा ले। कोई नहीं बचाएगा सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही दाता है, वही गंज बख्श है। वो अल्लाह खादिर मुतलक है, हर चीज का इख्तियार उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, कोई नहीं बचाएगा। जो भी दुनिया में शिर्क करते होंगे ना, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे गुनाह करके आता तो मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करूंगा। हदीस सुनन अल जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस, हसन और सही दर्जे की हदीस, हदीस कुदसी बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला। हजरत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है या इब्नु आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी क़द गफ़रतु लका। ओ मेरे बंदे, ऐ आदम के बेटे, तू जब कभी मुझे भरोसा करके या अल्लाह बोल के पुकार, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, मैं तुझे जरूर माफ करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुझे क्यों माफ कर दिया। वो या इब्नु आदम, ओ आदम, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, लौ बलगत जुनूबका इनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह जमीन से आसमान को छूने के बराबर भी अगर हो जाए, सुम्मस्तगफरतनी, उसके बाद भी अगर तू मेरे सामने हाथ फैला के मग़फ़िरत तलब करेगा, लगफ़रतु लका, तब भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। तेरे गुनाह जमीन से आसमान को छूने के उत्ते भी हो जाए, तब भी तो अगर मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मेरे बंदे, ऐ आदम के बेटे, तब भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। फिर तीसरी मर्तबा इसी हदीस में अल्लाह कहता है वया इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, लौ अतैतनी बिखिराबिल अर्ज़ि खताया, अगर तू क़यामत के मैदान में इस हाल में आकर मुलाकात कर ले, लौ अतैतनी बिखिराबिल अर्ज़ि खताया, जमीन भर के गलतियां कर चुका है, दुनिया भर के गुनाह कर चुका है, तब भी आकर मुझसे मुलाकात कर ले। ला उशरिक बी शैया, मेरी जात में किसी को शरीक ना ठहराया हो, मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो। ला अतैतुका बिखिराबिहा मग़फ़िरा, मैं सारी मग़फ़िरतें लेकर तुझसे मुलाकात करूंगा। शर्त यह है मेरी जात में किसी को शरीक नहीं करना। जमीन भर के गुनाह करके आजा, दुनिया भर के गलतियां करके आजा, मैं चाहूं तो तुझे माफ कर सकता हूं। मेरे बंदे, शर्त यह है शिरक नहीं करना मेरे साथ। शिरक को अल्लाह माफ नहीं करता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये तमाम चीजें, जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने शिरक को सबसे बड़ा अकबरुल कबाइर अल्लाह के नबी ने बताया,
اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی 65ویں آیت میں بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أُشْرِكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، ہم آپ کی جانب وہی نازل کرتے ہیں جیسے آپ سے پہلے انبیاء کی جانب کرتے تھے۔ سنو ہماری کنڈیشن سنو، اگر آپ بھی لَئِنْ أُشْرِكْتَ، اگر ہمارے ساتھ اگر آپ بھی شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم تمہارے نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے نبی آپ بھی شرک کرو گے، آپ کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں کر دیں گے آپ کو۔ ہمارے نبی کو جب اللہ نہیں چھوڑے گا ہم کو کہاں چھوڑے گا؟ یہ مثال ہے اللہ کی، جبکہ ہمارے نبی ہر غلطیوں سے ہر گناہوں سے پاک ہیں، ہم کو کہاں چھوڑے گا؟ نبی کے گھرانے والوں نے، نبی کا چاچا ابو لہب شرک کیا، کیا اللہ چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں، تم نبی کے گھرانے سے ہو، نبی کے خاندان سے ہو، جاؤ جاؤ جنت میں، کیا چھوڑ دیا؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ان قریب یہ ابو لہب بھڑکتی ہوئی انگار میں جائے گا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی۔ کون تھا یہ؟ نبی کے خاندان والا تھا نا۔ تم یہ مت سمجھ لینا ہمیں پیران کے خاندان والے، ہمیں ولیاں کے خاندان والے۔ اس کائنات میں بعض ایسے دھوکے بازاں بھی ہیں اپنے آپ کو صاحبہ بول لینے والے، ہمیں نبی کے خاندان والے سیدہ، ہمیں میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ عالم آج جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ حقیقت میں نبی کے خاندان سے ان کا شجرہ ملتا ہو یا نہیں ملتا ہو، اللہ عالم۔ اگر حقیقت میں بھی ان کے باپ داداؤں کا شجرہ نبی کے خاندان سے اگر ملتا بھی ہے تو یہ جو کہتے ہیں ہم صاحبہ، ہمیں نبی کے خاندان والے، یہ بول کر لوگوں کا سجدہ کرواتے ہیں، وہ صاحبہ کے لوگ جا کر پیر پڑتے ہیں، انہوں نبی کے گھرانے والے کہتے ہیں، نبی کے خاندان والے کہتے ہیں سجدہ کرو ان کو، پیر دباتے ہیں، پیر کو چما چمٹی لیتے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بخاری کی حدیث سنو، حضرت ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، ملک ہیرا جا کر آئے، ملک یمن میں، یمن کا ایک علاقہ ہی ہیرا، وہاں جا کر آئے، کہتے ہیں او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیرا جا کر آ رہے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک چھوٹے ملک کا بادشاہ ہے جس کا لوگ سجدہ کر رہے ہیں، آپ ساری کائنات کے پیغمبر ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم میرا سجدہ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ خبردار، میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ آج کے دھوکے باز لوگ اپنے آپ کو صاحبہ، نبی کے خاندان والے بولنے والے اپنا سجدہ کرواتے ہیں۔ ارے نبی اپنا سجدہ نہیں کرائے تو یہ نبی کے خاندان والوں کا ٹھیکہ دے کے سجدہ کرانے والے یہ کتنے بڑے چورانی دھوکے بازاں نہیں جی۔ نبی خود اپنا سجدہ نہیں کرائے، بولے خبردار اے ثابت، میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا۔ دعا کی اللہ سے، اللہم لا تجعل خبری وسنا یعبد، اے میرے اللہ میری خبر کو سجدے کی جگہ مت بنانا۔ ہمارے نبی دعا کر کے گئے، اللہ تعالی ہمارے نبی کی دعا کی لاج آج بھی رکھا ہے۔ آج سعودی عرب میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے رکھا ہے، یہ جاتے ہیں یہاں سے ہرے پگڑیاں والے، پیلے پگڑیاں والے جاتے ہیں یہاں سے عمرہ کے بہانے سے، وہاں روضہ رسول کے سامنے سے گزرتے وقت ایسا کر کے کرنے جاتے ہیں، وہ چھونے جاتے ہیں، ایسا کرنے جاتے ہیں، ڈنڈے لے کے مارتے ہیں ادھر سے متوال ہوگا، بھگاتے ہیں، چلو نکلو، بدعت لا یجوز فی الاسلام، یہ سب اسلام میں جائز نہیں، چلو چلو نکلو، یہ سب مار کے بھگاتی، چھونے بھی دیتے نہیں، چما چمٹی کرنے بھی دیتے نہیں ادھر۔ کیوں؟ ہمارے نبی دعا کیے تھے نا زندگی میں، اللہم اللہ تجعل خبری وسنا یعبد،
اے اللہ میری قبر کو سجدے کی جگہ, عبادت کی جگہ مت بنانا, میری سجدہ گاہ میری قبر کو مت بنانا. اے اللہ بچانا. اللہ بچا کے رکھا ہے, انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ بچائے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, جب نبی کا سجدہ جائز نہیں, بھی جائز نہیں, نبی کے وفات کے بعد نبی کے قبر کا سجدہ جائز نہیں, یہ زندے پیران کا سجدہ کہاں سے جی جائز ہوتا؟ یہ صاحبہ اپنے آپ کو بولنے والے ہمیں نبی کے خاندان والے, نبی کے گھرانے والے بول کو سجدہ کرا رہی, یہ کیسا جی جائز ہوتا؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹے ہمارا مرید بن جا, ہم تجھے جنت کی ٹکٹ دے دیں گے, 250 روپے دے ڈال. وہ پہلے تھا جب 2010 آج سے 9 سال پہلے کی بات, 250 روپے میں بکتی تھی. شاید اب ریٹ بھی زیادہ کر ڈالے رہنگا پیرا. 250 روپے میں جنت کی ٹکٹ. ایک اللہ کا بندہ جو آگے چل کر اہل حدیث ہوا ہماری دعوت سے, اللہ کی توفیق سے, وہ اللہ کا بندہ وہ جنت کی ٹکٹ لا کو دیا. مولانا یہ دیکھو وہ جنت کی ٹکٹ. اور اس کے پیراں وصیت کر کو دیے تھے, تمہارے بابا مرنے کے بعد خبر میں سینے کے اوپر رکھ کو دفن کرنا, منکر نکر آئے تو تمہارے بابا کو بولنا, یہ دکھانے, اب مرے مردے بول کو انہیں خبر میں کفن میں رکھنا. وہ بیچارہ اہل حدیث جب ہوا تو وہ ٹکٹ لاکھ ہمارے ہاتھ میں دیا. مول صاحب یہ دھوکہ دنیا کو بتاؤ اور بولو کہ ایسے دھوکے سے لوگ بچے رہیں. یہ حقیقت میں اس کے باپ کو پیران دیے تھے سو ٹکٹ. یہ جنت کی ٹکٹ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی جاتی ہے, بیچی جاتی ہے, ان کو الو بنایا جاتا ہے. ہمارے نبی ایسی کوئی سی بھی ٹکٹ نہیں دیا نا جی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو کوئی ایسی سرٹیفکیٹ دے کے نہیں گئے. یہ پیراں, یہ ولیاں, اس میں انبیاء, یہ پورے پیراں کا ولیاں کا ناموں کا شجرہ ہے. انہوں ان کے بیٹے, انہوں ان کے بیٹے, انہوں ان کے دادا, ان کے پردادا, لکڑ دادا, سکڑ دادا, وہ سب جاتے 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 وہ نبی تک شجرہ بنا دیے ہیں. اور یہاں نیچے لکھ دیے ہیں کہ پیر و رہبر و طریقے چشت خادم خادان اہل بہشت, جو پیروں کے طریقے پہ رہے گا وہ جنت میں ان پیروں کا خادم بنا رہے گا. ہر کے خواند شجرے پیران چشت اور شود از اخ سزاوار بہشت, جس کے پاس یہ شجرہ ہوگا, فارسی کا شعر ہے, اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. جنت میں وہ یہ پیران کے پیران دبالے بیٹھیں گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہاں دنیا میں بھی دبالے گئے انہوں, آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہمارے پوان دبالے کچھ مرتے رہتے ہیں تمہیں. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اس دھوکے سے بچے رہیے. یہ دھوکہ ہے. کوسا پیر, اور وہ پیر مہینے پر نہیں نہ رہتا, اتنے لمبے بالان چھوڑ لے کو, موٹی پکڑی ڈال لے کو, موٹے من کے گلے میں پہن لے کو, ایک مور کا کٹا لے بیٹھے رہتا. کئی مہینے سے نہائے نہیں رہتا, بدبری باس مارتے رہتے, نمازاں تو زندگی میں نہیں رہتے. اور عورتوں سے بے پردگی, عورتوں کو کہتے ہیں کہ پیران دباؤ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے نبی اپنی زندگی میں کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوئے. ایسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باتاں بول کو لوگوں کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے خدمت گزار بن جاؤ, جنت میں تم بھی ہمارے خدمت گزار بنے رہو گے. یہ سب دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے. اور ان کو تعویذ پلیتے دے دیا جاتا ہے کہ بیٹے تو اگر پریشان ہے تو یہ تعویذ لے جا, تیری یہ دقت دور ہو جائے گی, تیری یہ. اب وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں, یہ تمہاری یہ تعویذ کیا ہے, تم میاں بیوی میں اگر ٹینشن چل رہی ہے, ایک تعویذ میں ایک ہار میں 2 تعویذ, یہ ہسبینڈ کا وائف کا, یہ تعویذ تو بھن لے. چمڑے میں سل کو بھن ڈالتا, انہیں نہائے تو بھی بھیگنا نہیں, کیا بھی گلنا بھی نہیں, کھٹنا بھی نہیں, مٹنا بھی نہیں. یہ تعویذ بیٹے بھن لے, تمہارے میاں بیوی میں بہت کیا ہے الفت میاں محبت پیدا ہو جاتی. 5000 کا یہ تعویذ, چھوٹے تعویذاں, یہ آئے تو 1000 کے پتل کے تانبے کے, اس میں کیا اندر رکھ کو دیتا اللہ کچھ معلوم. اب اس میں ابجد حوض ہوتی, جیسا کہ میں نے بتایا, یہ نقش سلیمانی کتاب ہے. یہ نقش سلیمانی, اس کے اندر ہر چیز کا نقشہ, ہر چیز کا ابجد حوض ہوتی, کلمن صافس زاخش, یہ تمام ابجد حوض ہوتی سے نقشے بنائے گئے ہیں. ان نقشوں سے لوگوں کو, یہ دیکھیے, یہ قرآنی صورتوں کا نقشہ, ہر چیز کا نقشہ اس کے اندر. اور کہتے ہیں کہ یہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहीम, या करीम, या जिब्राइल, या मीकाइल, या इसराफील, ये लिखकर उसमें क्या है, तावीज में पलीते में लिखकर दे दिया जाता है कि बेटे ये रख ले, ये गले में बांध ले, ये तावीज कमर में बांध ले, वो तावीज रान में बांध ले, तेरी दिक्कतें, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या कुरान मजीद इसीलिए आया था? अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82, 80 पर 2 नंबर आयत, अल्लाह कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। और हमने कुरान नाजिल किया मोमिनों के लिए रहमत बनाकर, मोमिनों के लिए शिफा बनाकर, सिवाय जालिम लोगों के दूसरे कोई इससे नुकसान नहीं उठाते, जालिम लोग ही इससे खसारा उठाते। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल कुरान को शिफा बनाया, रहमत बनाया, हिदायत बनाया। इन चीजों को छोड़कर लोग कहते हैं कि नहीं, ये तावीज हमारा भला करेगा, ये नींबू हमारा भला करेगा, ये नारियल हमारा भला करेगा। कहां से भला करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो कोई आदमी किसी पर नफा नुकसान की नीयत रखता है और यह समझता है कि ये मुझे नफा देगा, ये मुझे नुकसान से बचाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलकुम खुलफाअल अर्द इलाहुम मअल्लाह। कौन है मुश्किलों को दूर करने वाला? कौन है तुम्हारी परेशानियों को आसान करने वाला? कौन है तुम जैसे जलीलों को इज्जत देने वाला? कौन है बे औलादों को औलाद अता करने वाला? कौन है तुम में से मरीजों को शिफा देने वाला? आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भी तुम्हारा है? अल्लाह सवाल करता है। बच्चे देने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, तुमको हर परेशानियों से बचाने वाला, तुमको हर जिल्लत से इज्जत देने वाला, तंदुरुस्ती में, रोजी रोटी में बरकतें देने वाला, क्या अल्लाह के सिवा कोई है? और अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मुकाम पर बयान फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि मा लकुम मिन क़ितमीर। जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारते हैं, वो खजूर के ऊपर के घुटली के छिलटे को भी नहीं बना सकते। अल्लाह बोलता, खजूर के घुटली के ऊपर पतला छिलटा रहता, देखिए तुम्हें कब तो खजूर तो खाई ना, वो खजूर के ऊपर के छिट्टे को अल्लाह ताला मिसाल देकर बताता, वो छिट्टा भी नहीं बना सकते जी। तुम्हारे पूरे पीरा वाले मिल्ले को, पूरी दुनिया के पीरा मिल्ले तो भी वो छिट्टा नहीं पैदा कर सकते। उन्हें बेटा कहां से देती? अल्लाह तबारक व तआला कहता है, तुम कहते हो कि हमारे पीरा हमने औलाद देती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर दूसरों की पूजा करते हैं, दूसरों को अपना हाजत रवा समझकर पुकारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों से कह दो, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलन, ऐ लोगों तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश की जा रही है, फस्तमीउ लहू, कान खोलकर सुनो। सूरह हज आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला कहता है, एक मिसाल पेश की जा रही। कौन? अल्लाह कह रहा है, एक मिसाल मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, कान खोलकर सुनो, दिल लगाकर, कान लगाकर सुनो। अल्लाह हमसे कह रहा है। अब वो मिसाल क्या है? आगे अल्लाह बयान कर रहा है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि, जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की पूजा करते हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। वलव इज्तमिऊ लहू, सारे दुनिया के पीरा मिल्लिए तो भी एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। बोलती हमारे पीरा हम ना बेटा देती, हमारे पीरा हम ना बेटी देती, हम ना नौकरी देती, छोकरी देती, टोकरी देती, कहीं का भी देती नहीं बैगन। तुम्हारे पीरा, अल्लाह बोलता, चैलेंज करते हुए बोलता, नौकरी देना, टोकरी देना, छोकरी देना, रोटी देना, बोटी देना, ये तो बहुत दूर हो गया। औलाद देना तो बहुत दूर हो गया। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा,
وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. سارے دنیا کے اولیاء ملنے کو انہوں کسی فیکٹری میں اپنا مائنڈ لگا کو کوشش پوری زندگی کرے تو بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور اللہ کہتا ہے وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے فاتح کی شکر میں سے ایک دانہ اٹھا کو اگر اڑ کر چلی جائے، سارے پیرا وہ مکھی کو فالو کر کے وہ شکر کے دانے کو چھین بھی نہیں سکتے. اگر مکھی ان کے فاتح کی شکر میں وہ لڈو میں کی ملیدے میں کی پلیدے میں سے ایک کنکرا اگر اٹھا لے کو اڑ کر چلی جائے، سارے پیرا مل کر وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کوئی چیز اگر اٹھا لے جائے، لا يَسْتَنْخِذُوهُ مِنْهُ، سارے پیرا ملنے کو وہ مکھی کو فالو کر کو وہ معمولی کنکرا نہیں چھین سکتے. تم نہ اتنا بڑا پتھرا کہاں سے اٹھا دیتی ہو. ضعف الطالب والمطلوب، جو تم مانگ رہی نا تمہیں بھی کمزور، جن سے تمہیں مانگ رہی نا انہوں بھی کمزور، بالکل کمزور، نہ توا کچھ نہیں کر سکتے انہوں. یہ جو میں باتاں بول رہا ہوں نا، یہ میرے اپنے خودی کے باتاں نہیں، یہ رب ذوالجلال والاکرام کے قرآن کے باتاں ہیں. جو آیت نمبر میں سناؤں گا ذرا نوٹ کر لینا، تمہارے گھر کے قرآن میں وہ آیت نمبر اٹھا کو ترجمے سے پڑھ لینا. اگر وہ آیت مل جائے اللہ کے واسطے شرکی عقیدے سے توبہ کر لے کو پکے اہل حدیث ہو جانا، کتاب و سنت والے بن جانا. سورہ احقاف آیت نمبر 5 آیت نمبر 6، سورہ احقاف کی 5 اور 6 نمبر آیت. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا بیان کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب الى یوم القیامہ، جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں اے بابا ہم نہ یہ دے ڈال، اے بابا ہم نہ وہ دے ڈال، اے بابا ہم نہ نوکری دلا ڈال، جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، اللہ کہتا ہے قیامت کی صبح تک وہ ان کی آواز نہیں سنتے. من لا یستجیب الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک نہیں سن سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے بالکل غافل ہیں. تمہیں جاگ سر پٹک لے بیٹھو اوپر خبر کے اوپر، ان کو معلوم ہی نہیں اوپر کیا ہو رہا کرنے کا معلوم ہی نہیں، وہ تمہاری دعاؤں سے بالکل غافل ہیں بول رہا اللہ تعالی. اور جب قیامت کا میدان آ جائیں گا، بولتی پیرا تمہارے نام سے میں بکرے کاٹتا تھا سو دنیا میں، اے پیرا میں تمہارے نام کے مرغے کاٹتا تھا سو، میں تمہارے نام کے چادراں چڑھاتا تھا، گھوڑے ٹنگاتا تھا، وہ چاندی کے جھولے لٹکاتا تھا، پیرا میں تمہارے واسطے کیا نہیں کریا. اللہ بولتا 6 نمبر آیت سورہ احقاف کی، کانوا بِأَعْدَائِهِمْ کافرین، قیامت کے میدان میں یہ پیرا اپنے مریدان کے دشمنا ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے بولیں گے یا اللہ مجھے معلوم بھی نہیں، اٹھا کسے پہلے جہنم میں پٹک. یا اللہ نے میرے اوپر الزام لگا رہا کہ بکرے کاٹیا کرتے، مرغے کاٹیا کرتے، چادراں چڑھایا کرتے، جھولے لٹکایا کرتے، چاندی کے کر گیا. میں بولا تھا تجھے کرنے کو واسطے، ہاں میں بکرے لا بولیا، ملیدے لا بولیا، تمہیں نہیں بولے کیا ہوا؟ تمہارے خبر پہ بیٹھا سے بڑی پکڑی بھلنے کو مور کا کٹا پکڑا، انہیں بولتا تھا ہم نا بکرے لا رہے، مرغے لا رہے، چاندی لا رہے، سننا لا رہے، انہیں بولتا تھا. اسے پکڑ لے مار لے. مجھے کی بول رہا میں کیا تجھے بولیا کبھی؟ میں کسی کتاب میں لکھ کو مریا میرے نام کے چادریں چڑھانا، نظر و نیازیں چڑھانا، بکرے سے میں بولیا کبھی؟ اللہ کہتا ہے یہ پیرا اپنے مریدان کے دشمنا ہو جائیں گے. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے دشمن ہو جائیں گے ان کے پیرا. اگر کوئی مرنے والا شخص یہ کہہ کے مرا ہے کہ ہاں میرے مرنے کے بعد ہر سال میرے خبر کا عرس منانا، سندل لگانا، چادریں چڑھانا، میرے نام کے بکرے ذبح کرنا، بے شک وہ آدمی 1 نمبر کا مشرک ہے. اللہ پہلے اٹھا کے اسے جہنم میں ڈالتا، بعد میں انہیں بول کو کرے سو جو بھی لوگاں کیے ہیں ان کو اٹھا بعد میں اللہ ڈالتا جہنم کے اندر. اگر یہ مرنے والا شخص کوئی ایسی بات نہیں کہا ہے، یہ کرنے والے سب جاتی جہنم کے اندر. جیسے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں کبھی اپنی زندگی میں بولے نہیں میرے نام کی 11ویں کرو گے تو، کبھی بھی نہیں بولے. میرے سجدے کرو کبھی نہیں بولے.
ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. ہر لینگویج کے اندر ہے, فارسی میں, عربی میں, انگلش میں, کنڑا میں, تیلگو میں. کنڑا تیلگو میں ہے نہیں ہے معلوم نہیں, لیکن عربی میں, انگلش میں, اردو میں ہے. غنیۃ الطالبین, آپ یہ کتاب انٹرنیٹ سے بھی ملتی ہے, پی ڈی ایف فائل آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ اس میں پڑھ کر دیکھیے. غنیۃ الطالبین کے اندر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں قبروں پر نظر و نیازیں چڑھانا حرام ہے, قبروں پر ذبیحہ ذبح کرنا حرام ہے, کسی غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے, کسی غیر اللہ کے سجدے کرنا شرک ہے, کسی غیر اللہ کے نام کی منتیں مانگنا شرک ہے, اللہ کے ماں سوا کسی غیر اللہ کے قبروں کے طواف کرنا شرک ہے. یہ تمام باتیں غنیۃ الطالبین کے اندر خود عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بول کر چلے گئے ہیں. اب لوگ ان کو غوث پاک بنا لیے, ان کو پیران پیر بنا لیے, مشکل کشا بنا لیے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اب اگر لوگ ہر ربیع الاخر کے مہینے میں عبد القادر جیلانی کی 11ویں اگر کرتے ہو تو اس میں کرنے والوں کی غلطی ہے. عبد القادر جیلانی نے کبھی نہیں کہا میرے نام کی 11ویں کرو. ہاں, ایک کتاب ہے سیرت غوث اعظم, اس کتاب کے اندر ایسے ویسے واقعات لکھ کر عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دیے ہیں. یہ دیکھو ہمارے پیران پیر کیا ہم سے کہتے ہیں, میرے نام کی 11ویں کرو, میرے نام کا عرس کرو, میرے نام کا وہ کرو, جبکہ عبد القادر جیلانی نے یہ کتاب نہیں لکھی. غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے توحید سے بھری ہوئی, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا. یہ سیرت غوث اعظم دستگیر ان کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو. آپ کو معلوم سیرت غوث اعظم کتاب میں 80 پر 2 نمبر صفحے میں 82 نمبر پیج میں وہ لکھتے ہیں ان کا نام دستگیر کیسے پڑا. ان کا نام دستگیر فارسی کا جملہ ہے, دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا, ہاتھ تھامنے والا. نام کیسے پڑا ان کو دستگیر عبد القادر جیلانی کو؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پر بلایا, عبد القادر جیلانی آسمان پر چلے گئے, پھر اللہ عرش پر بلا لیا, عرش پر چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی مل کو عرش کے اوپر واکنگ کر رہی, کرتے 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 اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے دنیا دکھا رہا تھا, یہ دیکھو وہ دیکھو. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک اللہ اکبر کبیرہ فالحمدللہ کثیرہ. کتنی بڑی جرات والی بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے دکھاتے اللہ کا پیر نعوذ باللہ پھسل گیا, اللہ گر گیا. جیسے ہی اللہ عرش پر سے گر گیا عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ لے. وہ پچرا میں شاٹ چلتا نہیں, انہیں ہیرو نہیں گرتی, انہیں ہیرو پکڑ لیتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسے بول رہی نا؟ اللہ کی شان کو کہہ رہے ہیں, اللہ کی ذات گرامی کو کہہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اللہ ان کو غارت کر دے گا. اتنا بڑا جھوٹا واقعہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے لکھتے. اللہ گر گیا, عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ لیے, اللہ کو اٹھا لیے, تب سے ان کا نام دستگیر پڑا. اب بولو کیا یہ کتاب صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اتنا بڑا جھوٹ کی تو انتہا. شیطان بھی شرم محسوس کر رہا ہوں گا, کو سے نالا خان کو میں شرک سکھا ڈالا. ہاں, میں بھی اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے اوپر نہیں باندھا. یہ کو سے بیوقوفہ اللہ کے بارے میں کیا کیا بول لے رہی. شیطان بھی ڈرتا جی اللہ سے, معلوم تم نا, شیطان بھی ڈرتا اللہ سے. یہ اللہ ان کو ہدایت دے. یہ خرافات کرنے والے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اللہ دستگیر ان کا نام پڑ گیا, تب سے انہوں ہاتھا, جب اللہ کا ہاتھ پکڑ لے سکتی, ہمارا ہاتھ کہیں کو چھوڑتی جی, ہمارا ہاتھ بھی پکڑتی, ہر مشکل سے پکڑتی. ان کے نام کی 11ویں کرتے رہنا, بکرے کاٹتے رہنا, جبکہ خود عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے. ہمارے نبی نے بیان فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا اس نے شرک کیا. شرک ہے. عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں کرنا, کہتے ہیں کہ میرے نام کی 11ویں کرو, بس خبر میں منکر و نکیر آئے گا. ایک مرید ان کا 11ویں کرنے والا, خبر میں منکر و نکیر آیا, پوچھنے لگا من ربو کا, یا شیخ محی الدین, کہا انہیں مرید, ما دینو کا, یا شیخ محی الدین, من نبیو کا, یا شیخ محی الدین. انہیں کنفیوز ہو گیا, میں کیا پوچھ رہا ہوں, تو کہیں گا بمڑا مار رہا با, میں تیرا رب کون, تیرا دین کیا, تیرے نبی کیا, میں پوچھ رہا ہوں, تو یا شیخ محی الدین کا نعرہ لگا رہا نا, کیسا سوال کر رہا. اچانک عبد القادر جیلانی ان کے خبر میں آ گئے, بولے تیری مجال کیسے ہوئی میرے مرید سے سوال کرنے کی؟
اور ڈر کر بھاگ گیا, منکر و نکیر ڈر کر بھاگ گئے وہاں سے. تو تم میرے نام کی صرف 11ویں کرنا, منکر و نکیر بھی تم کو سوال کرنے نہیں آئیں گے. یہ لکھا ہے سیرت غوث اعظم میں. اور لکھتے ہیں سیرت غوث اعظم میں, سیرت غوث پاک یا غوث اعظم میں, کہ قیامت کے دن اللہ کی جہنم کے بازو عبد القادر جیلانی ٹینٹ مار لے بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر بائی مسٹیک, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کی شان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر بائی مسٹیک کسی 11ویں کرنے والے کو جہنم کا پروانہ اگر سنا دیا, عبد القادر جیلانی ٹینٹ مار لے بازو بیٹھے رہتے ہیں جہنم کے, اللہ کو بولتے ہیں یا اللہ کیسا ان کو بھیجا تو, ان کو کیسا بھیجا. نہیں عبد القادر جیلانی غلطی ہو گئی, اے فرشتوں بلا لے کہو, جو میں 11واں کرنے والا انہیں ان کا مرید بلا لے کہو, اللہ واپس بلا لیتا. یعنی ٹینٹ مار لے بازو بیٹھ کو انہوں اللہ کچھ للکار لے بیٹھتی. لا حول ولا قوت الا باللہ, نعوذ باللہ من هذه الخرافات. اللہ بچائے ایسے خرافات سے. میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, دھوکہ. شیطان پٹی ڈال دیا آنکھوں پر. یہ لوگ یہ ہری پگڑی والے تم کو یہ دنیا کے ایسے دھوکے کی جھوٹی باتیں کرنے والے یہ تمام دھوکے میں رکھے ہیں. اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے بچے رہیے, ایسے چیزوں سے بچے رہیے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر قسم کی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے, ہر قسم کے گناہوں کو چاہے تو بخش سکتا ہے, لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا, کبھی نہیں معاف کرتا اللہ تبارک و تعالی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, یہ نقشِ سلیمانی کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا. اس نقشِ سلیمانی میں صفحہ نمبر 106 سے 111 نمبر صفحہ تک اس میں تعویذوں کے ایسے ایسے نقشے بنائے گئے ہیں, 106 سے 111 تک. اور صرف اس میں یہ تعویذ تمہارے کو اگر پیشاب کے ڈراپس جانے کی بیماری ہے, وہ تعویذ لکھ کو کمر میں باندھ لو, تمہارا وہ نقصان رک جاتا. تم کو بار بار احتلام ہونے کی, منی خارج ہونے کی اگر بیماری ہے, وہ سورہ کا نقشہ لکھ کر کمر میں باندھ لو, تمہارا وہ ختم ہو جائے گا. اگر تم کو یہ بیماری ہے تم ران میں باندھ لو. ران میں باندھنے کی باتیں تو کئی جگہ اس میں نعوذ باللہ من ذالک لکھ کر ہے, اور وہ نقشہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر ہے. نقشے کے اندر اللہ کا نام لکھ کر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہے. یہ کہاں ڈالیں گے یہ کتاب؟ یہ چور دھندے کرنے والے بھلے ہی وہ دھندا کر کر کھا لے, اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر لے, لیکن اللہ کے کلام اللہ کو کیا کمر پر باندھنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ کا کلام کیا لوگوں کے نعوذ باللہ من ذالک ان کے ناپاک جگہ رانوں پر باندھنے کے لیے آیا ہے اللہ کا کلام؟ یہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلمانوں اپنے ہوش میں آؤ. ہماری باتیں شاید آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی, حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. ہماری باتوں کو برا مت مانو, یہ سچ ہم کہہ رہے ہیں. صفحہ نمبر 111 سے 106 سے 111 112 تک یہ تعویذ ران پر باندھ لو, وہ تعویذ یہاں باندھ لو, تمہارے بیوی کے ڈیلیوری کے مسئلے آسان ہو جائیں گے, ڈیلیوری آسان ہو جائے گی, وہ آسان ہو جائے گی, یہ آسان ہو جائے گی. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 124 سے 151 تک ہر قرآن کے سورے کا نقشہ اس میں بنا لیا گیا ہے. قرآن مجید کے ہر سورے کا ایک ایک نقشہ. اب اس نقشے کے اندر نمبرات ہیں. یہ نمبر کیا ہیں؟ یہ ابجد ہوز, علی با تا سا جیم ہا خا, یہ جو الفابیٹس ہیں عربی کے اردو کے, ان کو چند حروفوں میں جوڑ دیا. ابجد ہوز ہتی, ابجد کے معنی علی با جیم دال, ہوز ہے وہ زے سین, ہتی ہے تے ہے توئے یا ہتی, کلمن کاف لام میم نون کلمن. اس طرح چند حروفوں کے ترتیب سے الفابیٹس کو لکھتے ہیں اور اسے نمبر دیا جاتا ہے. اسے نمبر دیا جاتا ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, اس طرح نمبر دیتے. اب کوئی بھی نام لکھتے ہیں, اس نام کا نمبر نکالتے ہیں, نمبر نکال کر اب اس نمبر سے اسے موسوم کرتے ہیں, اس میں نقشے میں لکھ دیتے ہیں قرآنی آیات کی نمبر. اب پتہ نہیں کہ وہ آیتوں کا نمبر ہی ہے یا کسی جادو کے منتر کا نمبر ہے. نقشے میں نمبرات لکھ کر اسے تعویذ بنا کر دے دیا جاتا ہے.
یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ تعویذ پلیتے گلے میں ٹنگانا، یہ تمام کے تمام چیزیں یہ حرام اور ناجائز ہیں. اور گھر پر لگانے کے واسطے یہ دیکھو ایسے تختیاں دی جاتی ہیں. یہ الومنیم کی تختی ہے، یہ کیا کرے گا تمہارے گھر میں؟ بولتے ہیں تمہارے گھر کا سارے پریشانی دور کر دے گا. یہ تختی دور کرے گی، یہ چھوٹی تختی تمہاری پریشانیاں دور کرے گی. ہاں، یہ دروازے پہ بیٹھے کون بھی آندے دروازے پہ لگا لے، نیچے گھوڑے کی نال رہنا، پیشانی کے اوپر یہ پتا رہنا. تمہارے گھر میں کون سے شیطانے بھی آتے نہیں، کون سے جناتاں بھی آتے نہیں، کون سے جادوگراں بھی آتے نہیں، کیا بلائیں اس نہیں آتے، یہ باندھ لینا بیٹے. اور دکان میں پریشانی ہے، یہ نقشہ یہ دکان میں لگانا، یہ اصلی نقشہ، یہ بیچارہ اہل حدیث ہوک نکال ڈالا، یہ دکان سے نکال ڈالا، یہ پلاسٹک میں لپٹ کو دے ڈالے. یہ محمد لکھ کر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہے، لطیفن لکھ کر ہے، اللہ کا نام. ہاں، اور اس میں نہیں سمجھ میں آئے، جیسے پہلے کا ایسا کھکر لے بیٹھ جاتا، انہیں کسے پڑھنے بھی نہیں آنا ہو، جادو کے منترا نمبرات لکھ کر دے دیا جاتا ہے. اے بیٹے یہ دکان میں لگا لے، تیرے دکان میں اب برکت ہی برکت، تیرے گھر میں کیا ہے بلاؤں کا دفاع. کیوں؟ اللہ کے نبی قرآن اور حدیث میں کوئی نسخہ نہیں بتائے کیا جو تمہیں دھندے کر لے کو یہ سب بتا لے بیٹھ گئے. اور یہ دیکھو، یہ تانبے کے، یہ پیتل کے، یہ تگڑا، یہ میں دکان سے خرید کے لایا ہوں. یہ کسی کے پاس سے لیا نہیں، یہ دکان کیوں؟ بتانے کے واسطے. بھائی اللہ کے واسطے ایسے دھوکے سے پڑھو، اس میں ایسے ایسے نقشے، ایسے ایسے اس میں حروف، یا اللہ یا رحیم یا کریم، یہ تمام چیزیں یہ کیا کرتی ہیں جی؟ تم نہ پریشانی سے بچاتی ہیں کیا؟ نہیں، یہ جہنم میں لے جاتی ہیں. تم نہ یہ جہنم میں لے جاتی ہیں، یہ پریشانی سے نہیں بچاتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید، یہ سورہ بقرہ، یہ بخاری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قیامت کے میدان میں من علق شیئا وکل الیہ یوم القیامہ، جو کوئی اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے گلے میں ایسی چیزوں کو لگائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے حوالے اسے کر دیا جائے گا، اسی کے حوالے اسے کر دیا جائے گا. یہ دکان میں لگانے والا نقشہ، یہ گھر میں لگانے والا نقشہ، یہ گلے میں ٹنگانے والا، یہ تمہارے دکانوں کو، یہ خالی پیپر ہے، اسے فریم میں گلاس فریم کے ساتھ کر کو دیتی ہے. گلاس فریم کے ساتھ بیٹے یہ لگا لے، کیا بھی نہیں ہوتا. تم نہ نمازاں پڑھے نہیں چلتا، کیا نہیں پڑھے چلتا، بس حرام کا کاروبار بھی کر رہا تو یہ لگا لے، برکت ہی برکت اس میں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے سے ندا لگانے لگوائے گا. ایک فرشتہ پکار کے کہے گا، او دنیا والوں، اے دنیا کے لوگوں، تم دنیا میں جس کی پوجا کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اس اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، آج اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ. سارے لوگ، کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی خبروں کے پیچھے، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی ایسے تعویذ پلیتین کے ساتھ کھڑا رہے گا میدان محشر میں. کیوں؟ اللہ اعلان کر کے کھڑوائے گا، سارے لوگوں کو ڈیوائڈ اللہ کر دے گا. وہاں اللہ تعالیٰ آ کر پوچھے گا، کیوں جی یہاں کھڑے آپ؟ یہاں کیوں کھڑی؟ کیوں یہاں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے، ابھی ایک اعلان کرنے والے فرشتے نے اعلان کیا، دنیا میں جس کا سجدہ کرتے تھے اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں. ہم سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کا سجدہ کرتے تھے، سورج کے پیچھے آ گئے. ہم چاند کی سجدہ کرتے تھے، ہم چاند کے پیچھے آ گئے. ہم ناگ دیوتا کو ناگراجا سمجھتے تھے، ہم ناگ کے پیچھے آ گئے. ہم خبروں کے سجدے کرتے تھے، ہم خبروں کے پیچھے آ گئے. ہم پیپل کے جھاڑ کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ہم نیم کے درخت کو، بڑ کے درخت کو اپنا جھنڈا کٹا، ہرا کٹا، پیرا کا کٹا سمجھ کو، کٹے کو جھٹا پکڑنے کو ہم جھنڈے پکڑنے کر بیٹھتے تھے. ہم درختوں کے پیچھے آ گئے، ہم فلاں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، فلاں کے پیچھے آ گئے. کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے چلا جائے گا، کوئی درختوں کے پیچھے چلا جائے گا، کوئی بتوں کے پیچھے چلا جائے گا. اللہ پوچھے گا، کیوں جی کھڑے ہو؟ ہم نے ان کی پوجا کی، اسی لیے کھڑے. اللہ تعالیٰ کہے گا، عہد الس میں تم نے کیا وعدہ کیا تھا مجھ سے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا، آدم کے پیٹ سے قیامت تک آنے والی ذریت کو اللہ نکال لیا. اللہ نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے اقرار کیا تھا، بلا یا اللہ. کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ ہم دنیا میں جا کے تیری عبادت کریں گے. تم نے وعدہ نہیں کیا تھا؟
پھر دنیا میں جا کے یہ سورج کا سجدہ کیوں، یہ چاند کا سجدہ کیوں، یہ درختوں کا سجدہ کیوں، ان چیزوں کی پوجا کی ضرورت کیا لگی؟ وہ لوگ کہیں گے بس ہم ان کی پوجا کیے، ان کو اپنا معبود سمجھے۔ اللہ کہے گا ان مشرکوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالو، ان مشرکوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سورہ مریم آیت نمبر 85-86 میں اللہ کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اس دن ایک آئے گا باقی سارے مشرکوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ جہنم کے جانب ہانک دے گا، کسے؟ یہ درختاں کے، یہ خبراں کے، یہ سورج کے، چاند کے، سانپ کے، یہ جھنڈے کے، کنڈے کے، یہ تمام پوجا سجدے کرے سو اللہ کو اللہ اٹھا جہنم میں ڈالتا اور بولتا یہ تعویذ کو تمہیں نفع نقصان کا مالک سمجھے، یہ تمہارے تعویذاں تم نہ بچاتے تھے، یہ تعویذاں یہ تسبیحاں تم نہ بچاتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ ہم کو نفع نقصان سے، ہر نقصان سے بچائیں گے، ہر قسم کے نفع دیں گے، اسے تم نے نفع نقصان کا مالک سمجھا؟ اگر تم نے اسے نفع نقصان کا مالک سمجھا تو پوچھو آج تمہارے پیراں سے، پوچھو تمہارے خبر والوں سے، کیا وہ تم کو جہنم سے آج بچا پائیں گے؟ ہرگز نہیں بچا پائیں گے، ہرگز نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر ڈالے گا جہنم کے اندر۔ اتنا ہی نہیں میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ایک چھوٹا تعویذ بناتے ہیں یہ لوگ، یہ دیکھیے یہ چھوٹا یہ ڈبی ہے، اس ڈبی کے اندر یہ چھوٹی ڈبی، یہ تعویذ بنانے کے لیے، اور اس کے اندر ایک قرآن ہے، یہ مکمل 30 پاروں کا قرآن ہے۔ یہ دیکھنے میں اتنا چھوٹا آپ کو لگ رہا ہے، یہ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک مکمل 30 پاروں کا قرآن، 15 لائن کا یہ قرآن ہے، 15 لائن کا قرآن۔ یہ دیکھیے، یہ آپ دوربین لگا کر بھی صحیح طور پہ نہیں پڑھ پاؤ گے، تو یہ قرآن بنائے کس کے لیے؟ اتنا چھوٹا قرآن، 15 لائن والا، مکمل 30 پارے والا قرآن، اتنا چھوٹا، 1 انچ سے بھی چھوٹا، 1 انچ جو 1 انچ ہوتا ہے، 1 انچ سے بھی چھوٹا، 1 انچ کا مقدار سمجھ لو بس۔ اتنا چھوٹا قرآن بنایا کس لیے گیا؟ تعویذوں میں رکھ کر گلے میں باندھنے کے لیے بنایا گیا۔ وہ قرآن جو تلاوت کے لیے آیا تھا، رحمت کے لیے آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا، شفا کے لیے آیا تھا، اب اس قرآن کو گلے میں ٹنگا کر بیٹھے تو لیٹرین میں بھی جا، باتھ روم میں بھی جا، حمام میں بھی جا، گلیز جگہ بھی جا، پاک جگہ بھی جا، جہاں بھی جا، اب اس کا مرشد، اس کا پیر اسے چھوڑ دیتا ہے اپنے مرید کے گلے میں یہ قرآن ڈال کر۔ آپ کا ایمان گوارا کرے گا؟ آپ کا ایمان گوارا کرے گا ایسے شرکیہ جگہ جا کر قرآن کو لے جانا؟ جبکہ یہ لوگ ہرگز پسند نہیں کرتے، ہرگز پسند نہیں کرتے، جب بھی باتھ روم جا کر آتے ہیں ہاتھ دھو کے وضو کر کے وضو سے ہی قرآن چھونا پسند کرتے ہیں، وضو کے بغیر قرآن بھی چھونا پسند نہیں کرتے۔ کون؟ یہ تعویذہ پلیتے کرنے ڈالنے والوں کو کہہ رہا ہوں میں، وہ لوگ وضو کر کے قرآن چھیتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا عزت احترام ہے۔ ان سے پوچھو یہ قرآن لے کر جو تم لیٹرین باتھ روم میں جاتے ہو، کیا یہ قرآن کی عزت ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن نازل کیا تھا کہ تم تعویذ میں لکھ کر ٹنگا کر جاؤ؟ کون سے نبی نے یہ ایسے قرآن کو گلے میں ٹنگایا جی؟ صحابہ اکرام میں کون سے صحابی ایسے قرآنی کیا ہے آیات کو اپنے گلے میں ٹنگا کر گئے؟ بتاؤ۔ یہ تمام خرافات ہیں، یہ اسلام سے ہٹے ہوئے چیزیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے دین اور اسلامی بھائیوں۔ اتنا ہی نہیں، یہ دیکھیے یہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے وہ اسلام کے نام پر دھوکہ، میرا بیان ہے یوٹیوب کے اندر، آپ اس میں بھی یہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، اس میں لکھا ہے دکان و مکان کے خیر و برکت کے لیے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ گھر اور دکان میں دشمن زیر ہو جائیں گے، دکان ترقی کرے گا، منافع خوب کمائیں گے، بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے، جادو کا اثر نہیں رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا رزاق یا قادر، قل هو اللہ احد یا رزاق یا صمد، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، اور مکمل آیت الکرسی یہاں بیچ میں لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام یہ چاروں طرف یہ اللہ کے نام ڈال دیے گئے،
اور کہتے ہیں کہ یہ فوٹو تم اپنے دکان میں لگاؤ گے, چھپر پھاڑ کر اللہ دے گا, چھپر پھاڑ کو دے گا. ہاں, یہ دکان میں لگا لے بیٹے. یہ فوٹو ابھی گلاس فریم پھوٹ گیا اس کا, کافی سال کا ہے, 2011 میں بیان کرا, سو آج کرنول میں آپ کے سامنے شاید بیان کر رہی ہے ڈائریکٹ. 8 سال کے بعد اس کا گلاس پھوٹ گیا. اب گلاس کے فریم کے ساتھ انہیں بیچارہ ڈال کر بولتا بیٹے 500 روپے یہ فوٹو کے دے ڈال. اب 500 روپے میں وہ فوٹو بکے گی. وہ بابا گلی گلی خون پسینہ ایک کرلے کو بھٹکنے والا, انہیں بھی دوپہر کا کھانا کھاتا, رات کا کھانا کھاتا, جورو بچوں کو جاگ پالتا. تمہیں 500 روپے دیے تو نہیں دیے تو ایسا جگ منہ مسلک گھر میں بیٹھتا بھوکا پیاسا. اب انہیں بولتا بیٹے لے لے, چھپر پھاڑ کو دیتا, اللہ سب بھی پھاڑ کو دیتا, یہ لے لے. کیا بھی پھٹتا نہیں, تمہارا جاب تو گارنٹی پھٹ جاتا. اب انہیں بولتا بیٹے یہ دکان میں لگا لے, اللہ تعالیٰ ابالتا پیسے بے حساب اللہ دیتا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اگر اس فوٹو میں اگر اتنی تاثیر ہوتی تو وہ چور بابا, وہ دھندا کرنے والا, انہیں تم نہ کہیں کچھ ہی بیچتا. اس کے گھر کے 4 دیوالوں میں یہ پورے فوٹوان ٹھوک لے, اللہ کا انتظار کر لے بیٹھ جاتا تھا. یا اللہ پھڑ میرے گھر کی چھت پھڑ. وہ چھت بھی پھڑتی نہیں, کھڑکیاں بھی پھڑتے نہیں, نیچے کا جمخانہ بھی پھڑتا نہیں. ہمارے عقیدے پھاڑنے آتا, انہیں ہمارے جوباں پھاڑنے آتا. میرے دین اور اسلامی بھائیو, اللہ کے واسطے ایسے شرک سے, ایسے دھوکے سے بچو. یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے, یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. بیٹے دکان میں تو فوٹو لگا لیتا, کان تو بھی چلتا پھرتا ہے, وہاں کیا کرتا, وہاں جب پھچا نہیں چھوڑتا, میں وہاں چھوٹا کارڈ دیتا ہوں. اس میں بھی ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے, دکان کے واسطے, گھر کے واسطے بڑے فوٹو. تو جہاں بھی جاتا تیرے پرس پیکٹ میں یہ چھوٹا پیکٹ یہ رکھ لے, تجھے جادو بھی نہیں ہوتا, کیا بھی نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ تیرے ساتھ رکھ لے. یہ باتھ روم میں بھی لگ جاتا, اللہ کے نام ہے اس کے اندر, اللہ کے نام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ رسول, محمد اللہ رسول, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس پر لکھا ہوا تھا, جب کبھی بھی کسی بادشاہوں کو خط لکھنا ہوتا, نبی اپنی انگوٹھی سے وہ مہر لگا کر وہ کیا ہے بھیجتے تھے, مہر لگا کر. اور جب کبھی بھی بیت الخلا جانا ہوتا, نبی اپنی وہ انگوٹھی نکال کے باہر رکھ کر جاتے تھے, کیونکہ اس میں اللہ کا نام ہوتا تھا. اللہ کے نام کی عزت سے نبی وہ باہر رکھ کر جاتے تھے. تم لوگ یہ کارڈ لے کے بیت الخلا میں جاتے ہو, یہ قرآن, مکمل قرآن لے کے بیت الخلا میں جاتے ہو, یہ تعویذہ لے کے یہ بیت الخلا میں جاتے ہو. اللہ سے, ایمان سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, یہ قرآن کی, اللہ کے ناموں کی بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کی بے حرمتی کرائے. شیطان چاہتا ہے اللہ کے ساتھ تمہارا ناتا توڑے, تم کو جہنم میں ڈالے. میرے دین اور اسلامی بھائیو, اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچیے, ان خرافات سے بچیے. جیسا کہ یہ غیر مسلم لوگ وہ سمہا راشی بول کر یہ غیر مسلم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, سمہا راشی, اس میں یہ تعویذ کا وہ رکھ کر وہ دکان مکان کے وہ شیر کا سمہا راشی, وہ بہت سارے ان کے پاس یہ بکری کا, بچھو کا اور ترازو کا, ان چند فال وہ لوگ کھولتے ہیں چند چیزوں سے. اس میں یہ سمہا راشی یہ گھر میں رکھنے کے لیے, جیب میں رکھنے کے لیے دیتے ہیں. یہ ہندو دیتے ہیں, یہ کلمہ گو مسلمان دیتے ہیں. ان میں کیا فرق رہا آپ بتائیے؟ یہ ہندوؤں کا, یہ کلمہ گو مشرکوں کا, انو 21 زمرے کے آدمیاں. اللہ تعالیٰ بولا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اکثر کلمہ پڑھنے والے شرک کے کاما کرتی. یہ جو شرک کے کاما, میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ حفاظت کرے ہم کو ایسے خرافات والے عقیدوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے خرافات کے کام کر کے اللہ کے سامنے منہ لے کر جائیں گے, اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. گناہ کر کو گئے تو اللہ چاہے تو معاف کرتا, لیکن ایسے کام کر کو جانے کے بعد اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا. اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا. یہ اللہ کا بنایا نظام ہے, اللہ کا بنایا قانون ہے. اور دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں. یہاں ویڈیو کلپنگ کا انتظام نہیں ہے, ورنہ میں ویڈیو کلپنگ کے ذریعے آپ کو بتاتا کہ لوگ کیسے میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں. گلیوں میں, کوچوں میں, مدینے کا پکچر بنا کر ایک آرٹیکل, کارٹون کا ایک مدینے کے گنبد خضرا کی طرح ایک یہ بنا کر ڈی ٹی ایس میوزک کے ساتھ گلیوں کوچوں میں ٹریفک جام کر کے لوگوں کو تکلیف دے کے ہجوم نکالتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں میلاد النبی کا.
اور میلاد النبی مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں, ہم نبی سے عشق کرتے ہیں, ہم عشق میں پاگل ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائی میں تم کو بتا دوں, اللہ سے, اللہ کے رسول سے عشق نہیں ہوتا. عشق یہ جملہ سیکسی جملہ ہے. یہ عشق تم کو تمہاری بیوی سے ہونا چاہیے, تمہاری بیوی کو تم سے ہونا چاہیے, حلال اور جائز محبت ہونا چاہیے بس. یہ عشق ایک عورت ایک مرد کے بیچ میں سیکشول پیدا کرنے والا جملہ ہے. یہ قرآن اور حدیث میں عشق کا جملہ کہاں بھی نہیں ملتا. یہ کالج کے کلچر لٹریچر میں ملتا. انہیں اسے لو کر رہا کہتے, انہیں اسے پیار کر رہا کہتے, انہیں اس میں پاگل ہو گیا کہتے, انہیں رگاں کاٹ لے رہا کہتے, انہیں گردن کاٹ لے رہا کہتے, انہیں وہاں مرتا. یہ عشق بازیاں یہ کالج میں ملتی ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہوتا. کہتے ہم عاشقان رسول ہیں. ارے میرے بھائی, اللہ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم کہو اے میرے نبی یہ لوگ تمہاری اتباع کریں, اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا. محبت کا جملہ حدیث میں ہے جی, محبت کا جملہ ہے محبت کرو. محبت اللہ سے ہوتی ہے, محبت اللہ کے رسول سے ہوتی ہے, محبت ماں باپ سے ہوتی ہے, محبت بچوں سے ہوتی ہے. ہر ایک کی محبت کا معیار الگ ہوتا ہے. بیوی کی محبت ماں سے نہیں کر سکتے, ماں کی محبت بیوی سے نہیں کر سکتے, بہن کی محبت بیٹی سے نہیں کر سکتے. ہر ایک کی محبت کا معیار ہے. محبت ایک پاک جملہ ہے جس کا استعمال خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے. محبت کرو. یہ عشق, ہم عاشقان رسول ہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں, میلاد مناتے ہیں. یہ عشق رسول کیا کبھی سنا ہے آپ کہتے ہوئے کہ میری اماں سے مجھے عشق ہے, میری بہن سے مجھے بہت عشق ہے, میری بیٹی سے میں عشق کرتا ہوں؟ کبھی کہہ سکتے ہو آپ یہ جملہ؟ نہیں میرے بھائیو, اللہ سے عشق نہیں ہوتا, اللہ کے رسول سے عشق نہیں ہوتا, محبت ہوتی ہے. محبت پاک جملہ ہے. محبت کا معیار اللہ کے نبی کا نام سنتے ہی لا الہ الا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ بول کر یہ چما چمٹی دینا, یہ محبت نہیں ہے. یہ انگوٹھے آنکھوں کے پاس رکھ کے یہ ڈپلیکیٹ ناٹک کر کو دکھانا, یہ کسی نے نہیں بتایا, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ارے تمہیں کیا جی محبت کریں گے ہمارے نبی سے؟ ہمارے نبی سے محبت کرنے والے جو ہستیاں تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک ان کے جیسی محبت کرنے والے نہ آئے ہیں نہ قیامت کی صبح تک کوئی آ سکیں گے. ان کے جیسے محبت کرنے والے صحابہ نے کبھی ایسے چما چمٹی نہیں کیے. تمہیں کہیں کو ایسا کرتی, کون سی حدیث میں انگوٹھا پکڑ کو چم لیتی؟ یہ نہیں. وہ زندہ پیرا ہے تو بھی گھرا میں ان کے انگوٹھے پیران کے پکڑ کو پیران کو بوسا دیتی ہیں لوگ. جبکہ ہمارے نبی کیا بولے, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت ابن الضحاک, خبردار میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات, میرے مرنے کے بعد بھی میرے خبر کا سجدہ نہ کرنا. اور نبی نے اس حدیث میں فرمایا اگر میری امت میں کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہروں کا سجدہ کرے, لیکن یہ سجدہ بھی اللہ نے حرام کر دیا. بیوی کا سجدہ بھی شوہر کے لیے حرام کر دیا. اگر امت میں کوئی سجدہ جائز ہوتا تو یہ سجدہ جائز ہوتا. یہ سجدہ نہیں تو تمہارے زندہ پیراں کا, مرے سو خبراں کا سجدہ کیسا جائز ہوتا؟ یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز ہرگز نہیں ہے. سورہ الق کی آخری نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا, تم اپنے پیروں کو بلا لو جسے مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو. ادھر سے ہم جہنم کے داروغاؤں کو بلائیں گے, گھسیٹ کو اٹھا ڈالیں گے جہنم کے اندر. بلاؤ, کسے بلا لو؟ تم کی تمہارے کہتے ولیاں کہتے پیرا سوب کو بلاؤ. ہمیں ادھر جہنم سے بلاتی ہیں فرشتیاں کو, اور پکڑے جاؤ ان کو جہنم میں گئے. وہ فرشتے سے نہیں بچا سکیں گے تمہارے پیران بھی تمہارے ولیاں. اللہ بولتا میرے دین اور اسلامی بھائیوں, عشق رسول, عاشقان رسول, یہ دعویٰ غلط ہے, یہ دعویٰ غلط ہے. اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں. یہ اس کے اندر یہ تعویذوں پلیتوں میں جو نقشے لکھے ہوتے ہیں, یہ نمبرات لکھے ہوتے ہیں, یہ نمبرات ابجد ہوز ہوتی کلمن صافس کے ہیں. یہ تلسمی علم اسے کہتے ہیں, جادو کا علم, تلسمی علم, سفلی علم, کالا جادو. وہ نمبر لکھتے ہیں, کوئی بھی ایک جادو کا منتر لکھتے ہیں, اس کا نمبر نکالتے ہیں, پھر وہ نمبر کو خانہ میں ڈال دیتے ہیں.
یہ جادوگروں کا کام ہے. یہ قرآن حدیث میں نمبر نکالنا جائز نہیں. بعض لوگ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر سمجھ کے نکالتے ہیں. 786 کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے. میرے بھائیو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786 نہیں آتا. 786 نہیں آتا, 799 آتا ہے یا 798 آتا ہے. 786 نہیں آتا. کیونکہ الرحمن الرحیم میں را 2 مرتبہ آیا, تشدید والا 2 مرتبہ را آیا ہے. اگر اس 2 مرتبہ را کو کاؤنٹنگ کرے 786 ہرگز نمبر نہیں آتا. مثال کے طور پر اگر 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر آ بھی جائے تو کیا اللہ کے مقدس ناموں کو, جو کہ قرآن میں سورہ نمل کی آیت ہے, وہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن مجید کی آیت ہے, کیا قرآن کی آیت کو اللہ کے نام اسم اعظم اللہ کا ایک اسم اعظم نام ہے اللہ, پھر اس میں اللہ کا دوسرا نام ہے الرحمن, اس میں اللہ کا تیسرا نام ہے الرحیم, کیا اللہ کے اتنے پیارے اتنے مقدس ناموں کو تم نمبر سے پکارنا پسند کرو گے؟ یہ کون سی شریعت میں آپ کو دلیل مل گئی جی؟ اگر نمبر نکالنا جائز ہوتا تو کہتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ لکھے تو بے حرمتی ہوتی, اسی لیے 786. یہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر نہیں ہے, یہ ہری کرشنا ہری شنکر کا نمبر ہے. اگر آپ اردو میں ہری کرشنا لکھو, ہری شنکر لکھو, اس کا ابجد ہوز ہوتی سے نمبر نکالو تو نمبر نکلے گا 786. 786 نکلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر نہیں نکلتا 786. اگر نکل بھی جائے قرآن کی آیتوں کو نمبر میں بدلنا کون سی دلیل آپ کو مل گئی ہے؟ دھوکہ ہے اسلام کے اندر, یہ فراڈ ہے اسلام کے اندر, اسلام کے نام پر دھوکہ ہے. اگر نمبر نکالنا ہوتا تو پھر نماز میں سورہ کی پڑھ لے کھڑتی تمہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ہر آیت کا ایک نمبر نکال لو نا. الحمدللہ رب العالمین کا بھی کچھ نمبر نکلتا ہے, الرحمن الرحیم کا بھی کچھ نمبر نکلتا ہے. قرات سے نمبر ملے کھڑ جاؤ, 780 پر 9, 250 پر 6, 490 پر 1, 50 پر 3, جاؤ نا پورے نمبر سے نماز پڑھ ڈالو, جان دے پورے نمبر سے آمین, 50 پر 3, پوری نماز نمبر سے ختم کر ڈالو. اگر کسی کا نام شاہد علی ہے, شاہد علی کسی کا نام ہے, اس کا نام لکھ کر نمبر نکالو. شاہد علی کا نمبر, اس کا نمبر کتنا نکلتا معلوم؟ ریئل میں بول رہا ہوں میں, مثال کے طور پر ڈپلیکیٹ نہیں بول رہا ہوں, ریئل اوریجنل میں بول رہا ہوں. شاہد علی کسی کا نام ہے, اس کا نام لکھ کر نمبر نکالو گے تو نمبر نکلے گا 420, 420. اب تمہارا دوست ہی سمجھو کون تو بھی شاہد علی, اسے شاہد علی پکارو لوگ, رے 420 ادھر آ رہے, پکارو اسے. دیکھیں انہیں چپ کے چھوڑتا کیا؟ پلٹ کو دیکھتا, اگر اسے طاقت ہے منہ سے مار کو جبڑا پھوڑ ڈالتا. میرے بیٹے میرا نام شاہد علی اتنا پیارا نام ہے, میرے نام سے پکار. کیا میرے نام سے پکارے بغیر مجھے 420 بلاتا 420؟ ارے بھائی کہیں کو ناراض ہو رہا, تیرے نام کا نمبر یہ تیرے نام کا نمبر. اچھا چھوڑو, 420 شاہد علی ہے تو نکلتا, نہیں تو نہیں نکلتا. کسی اور کا نام, اب تمہارا نام الطاف ہے, عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, سلیم بھائی, عبد الرزاق ہے, کچھ بھی ہے آپ کا نام, آپ کا نام کا نمبر نکالو تو کچھ تو بھی نکلتا, ہر نام کا ایک نمبر نکلتا. مثال کے طور پر 270 پر 6 آپ کا نمبر ہے, سمجھو 270 پر 6. آپ کو نام سے بلائے بنا اگر کوئی آپ کو بلائے, 270 پر 6 ادھر آ, انہیں پلٹ کو دیکھ کو بولتا کہ ارے بیٹے مجھے جیل کا قیدی سمجھا گیا تو, ہاں کیا میرا نام نہیں, میرے نام سے بلا با, میرے نام سے بلائے بنا یہ 270 پر 6 کہ تو کیا میں جیل کا قیدی ہو دکھ رہا ہوں تجھے؟ کتنا ناراض ہوتا ہے انہیں, کتنا ناراض ہوتا ہے انہیں, کتنا غصہ آتا. اس کی غیرت, اس کا غصہ اللہ کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا. ارے انسان, اے حقیر انسان, ایک نطفے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا, جب تجھے نمبر سے پکارا جائے تیری معمولی غیرت میں اتنی غیرت آتی ہے, اس پروردگار عالم کے اتنے پیارے ناموں کو اگر تو 786 سے پکارے تو کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی؟ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا, اللہ کی پکڑ میں تم نہیں آؤ گے. اللہ سے ڈرو, ایسے نمبروں کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اب آئیے بات آگے بڑھاتا ہوں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم کو نبی سے عشق ہے, اور ایسا جلوس
ना किसी इमामों ने निकाला, ना नबी अलैहिस्सलाम ने निकाला, ना सहाबा ने निकाला, ना ताबईन ने निकाला। शरीयत मुहम्मदी में इसकी कोई दलील नहीं है। ना नबी अलैहिस्सलाम ने इसके करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जो कोई ऐसा काम करे जिस काम के करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, वो मरदूद है। मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। जो कोई ऐसा काम करे जिस काम के करने के बारे में हमने नहीं सुनाया, वो मरदूद है। वो मरदूद है जी, ये क्या है? ये जो तुम्हें कर रही, ये क्या है? कौन से हदीस में लिखकर है, कौन सी आयत में लिखकर है? कहते हैं कि और जिन इमामों की तकलीद करने वाले हमारे तकलीदी मुखल्लिदी भाई हैं, हम बड़े अदब और एहतराम से, बड़े प्यार और मोहब्बत से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये जुलूस की जरा दलील हमको बताओ। क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी किताब में ऐसा जुलूस निकालना लिखा है? क्या कभी उन्होंने निकाला है? क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कभी अपनी किसी मसनद के अंदर निकाला है ऐसे? क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, चार इमाम इकराम क्या निकाले हैं अपनी जिंदगी में? नहीं निकाले। मुसलमानों के दो चीज़ां, एक रमजान एक बकरीद। रमजान बकरीद, रमजान के बाब बुखारी मुस्लिम तिरमिजी नसाई अबू दाऊद इब्न माजा सब किताबों में मिलती। रमजान में रोजे कैसा रखना, इफ्तार कैसे करना, रोजा इफ्तार कराए तो क्या सवाब है, कौन से टाइम में इफ्तार करना, सब लिखकर है। ईद कैसे मनाना, बकरीद कबाब, बकरा कैसे लाना, कितने गाय में कितने हिस्से, ऊंट में कितने हिस्से, कैसा बकरा होना, ऐब कैसे नहीं रहना, कैसा अच्छा रहना। बकरीद के ईद कबाब बुखारी मुस्लिम तिरमिजी नसाई अबू दाऊद इब्न माजा सारे हदीसों में आपको रमजान के ईद कबाब मिलेगा, बकरीद के ईद कबाब मिलेगा। लेकिन ईद मिलादुन नबी कबाब ना बुखारी में मिलेगा, ना तिरमिजी में मिलेगा, ना अबू दाऊद में मिलेगा, ना नसाई में मिलेगा, ना इब्न माजा में मिलेगा, ना जामे तिरमिजी में मिलेगा। है नहीं तो मिलेगा कहां से? किसी हदीस के किताबों में इसके अबवाब नहीं मिलते, इसके बाब नहीं मिलते। कैसे जी आप करोगे? कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अबू लहब ने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया था। अबू तालिब ने सूरे नमल की 80 नंबर आयत और सूरे रूम की 52 नंबर आयत, अल्लाह कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। तुम किसी अंधे को, किसी बहरे को, किसी मुर्दे को अपनी आवाज नहीं सुना सकते जब वो तुम्हारे पास से पीठ फेर कर चले जाए, नहीं सुना सकते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये मिलादुन नबी मनाना कहां से जायज होगा? कहां से जायज होगा? अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 137 130 पर 60 मैं जितने भी दलाइल बता रहा हूं, हदीस कुरान की आयतें खोलकर वो दलीलें पढ़ लेना, इंशाअल्लाह शायद तुम्हारे हिदायत के दरवाजे अल्लाह ओपन कर दे। ओपन कर ले, जाकर घर के कुरान ओपन करके देखना। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137 130 पर 60 अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतु फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह कहता है फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम, अगर तुम वैसे ईमान लाओगे जैसे सहाबा ने ईमान लाया, अगर तुम वैसी नमाज पढ़ोगे जैसे सहाबा ने नमाज पढ़ा, अगर तुम वैसा चलोगे जैसे सहाबा ने चला, फ़क़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत पे रहोगे। क्या सहाबा ने जुलूस निकाला? अगर निकाले तो तुम्हें भी निकालो, नहीं निकाले तुम्हें भी मत निकालो। क्या सहाबा ने तावीज़ पलीते किया? क्या सहाबा ने उर्स बनाया? क्या सहाबा ने झंडे कुंडे बनाया? क्या सहाबा ने गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बीहा किया? क्या सहाबा ने किसी खबरों का तवाफ किया? नहीं किया, तो तुम भी मत करो। अगर सहाबा के तरीके पे कायम रहोगे, हिदायत पे रहोगे, वो इन तवल्लो, अगर तुम सहाबा के रास्ते से पलट जाओगे, राह से भटक जाओगे, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है, वो सुनने और जानने वाला है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, वो समीउल अलीम, अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इतना ही नहीं बल्कि मिलादुन नबी में और एक स्पेशल काम होता, आपको शायद नहीं मालूम, करनूल में होता नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े गांव में होता, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, यहां सब होता है। क्या है?
ये एक खास अलमारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का तो फेटी में दिखाती। अब इतने बाल, एक औरत के चोटी के बाल तो भी जरा कम रहेंगे, इतने बाला इनको कहां से मिलेगी? सऊदी गवर्नमेंट को नहीं मिले इतने बाला नबी के, वो पूरी दुनिया में वहां अरब से उड़ने को, यहाँ इंडिया को चाको इनके हाथों को मिल गई। इसमें से एक बाल निकाल को उन्हें दूसरे को देता, उन्हें वो फेटी में छपा कर लिया, वो एक बाल से इतने बाला चोटी के बाला हो जाती। किसके बाला? नबी के बाला। अरे भाई नबी के बाला जिंदगी में भी इतने लंबे नहीं थे, सिर से लेकर यहाँ पैरान तक बाला लंबे बाला। मिलादुन नबी के मौके पर ये मुँह मुबारक का तो बाला को बोलती है, मुँह मुबारक का तो बोल दिखाती है। धोखा है, इस्लाम में ये सब नहीं है जी, ये शैतान के बाला हो सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल नहीं हो सकते। अगर नबी के बाल होते वो सऊदी अरब में रहते, म्यूजियम में रहते, कहीं भी होते, नहीं है। ये सब बाला कहां से आए? आपको एक बात सुनकर ताज्जुब लगेगा। आपके आंध्र प्रदेश में इधर नेल्लूर बोलकर है, नेल्लूर, वो तिरुपति के पास, चेन्नई के पास नेल्लूर, वहां पर मैं अक्सर जाता हूं बयान करने के लिए। नेल्लूर में 12 शहीदान की दरगाह है, 12 शहीदान की दरगाह। क्या भाई वो कहानी का सुनिया हुई कई को उनको 12 शहीदा, करबला के मैदान में वो 12 जने की गर्दना कट गए थे, उनके धड़ाम घोड़े पर बैठ को करबला के मैदान से नेल्लूर में आको दफन हो गए, उनके गर्दना वहां छूट गए थे, धड़ा एक बैठे। मैं पूछा नेल्लूर से करबला का क्या रिश्ता? क्या अम्मा का रिश्ता, क्या बाबा का रिश्ता? और वहां से आना बोले तो इराक लगता, ईरान लगता, सऊदी अरब लगता, यमन लगता, वो पूरे कंट्रियां को छोड़ को इंडिया को चाहे, इंडिया में भी सब भी छोड़ नेल्लूर को चाहे। वो कहीं को भाई वहां वो क्या है कि वो कौन की दही बेचने वाली देखी गए थे, वो देखी वो आए भी, खड्डा खोदे भी, खुद दफन हो गए भी। अब वो देख को एक को राज उंगल डाली, उन्हें पत्थर की मूर्त होकर खड़ गई वहां, वो राज बोली पत्थर की। आज भी 12 शहीदान की दरगाह मशहूर है, वहां पानी छोड़ा जाता, उर्सों के मौके पर रोटियां छोड़ी जाती, नौकरी की रोटी, छोकरी की रोटी, वो नियत की रोटी, ये नियत की रोटी, एक अला छोड़ता, एक अला पकड़ता पानी में। मेरी नौकरी की रोटी, मुझे नौकरी मिल गई, मैं नौकरी की रोटी छोड़ रहा हूं, कौन पकड़ लेती? किसी नौकरी होना, उन्हें आंख हाथ डाल को पकड़े खड़ता, इन्हें इधर से छोड़ता, उन्हें उधर से पकड़ता। अब उन्हें वो लज्जा को बड़े संभाल को खाता, नौकरी लगेंदे। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम है क्या जी? ये इस्लाम है, ठट्टा मजाक है इस्लाम का, इस्लाम नहीं है ये गैर मजहब के लोग भी देखकर हंसते रहेंगे, कैसे बेवकूफा है रही है, कैसा काम कर रही ना रही है मेरे दीनी और इस्लामी भाई। और थोड़ा आगे चले जाओ नेल्लूर से, वहां एक दरगाह है तिट्टू की दरगाह, तिट्टू में अम्मा की दरगाह बोलकर है। बेंगलुरु से एक औरत जा रही थी, हामिला थी, उसे ताउन प्लेग की बीमारी थी, इंतकाल हो गया। उसके रिश्तेदार तिट्टू में दफन करने की इजाजत पूछे, लोग इजाजत नहीं दिए, गांव के हाईवे के उस किनारे पर, समंदर के किनारे उसे दफन कर दिया गया। अब आज बड़ी दरगाह बन गई उसकी, तिट्टू अम्मा की दरगाह। जो लोग वो बेंगलुरु के उनके खानदान वाले थे, उन्होंने साफ सीधा बोलती कि ये हमारे खानदान की प्लेग की बीमारी में मरीज औरत थी, गांव वाले दफन करने इजाजत नहीं दिए, हमें नदी के किनारे गाड़ दिए थे। अब लोग उसकी दरगाह बना लिए। ये सब धोखा है, अल्लाह के वास्ते इस शिर्क से बचो, इस्लाम में ये सब जायज नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह लानतुल्लाहिल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू अंबियाहुम मसाजिदा खुबूरा। अल्लाह लानत नाजिल करे यहूद और नसारा पर जो नबियों की खबरों पे सजदा करते हैं। नबियों की खबर बोले तो क्या मामूली खबरें क्या जी? दुनिया में सबसे बावखार इज्जतदार खबर अंबिया की खबर, अंबिया के खबरों पर सजदा करने पर अल्लाह की लानत उतरे तो ये पीरा वालियां की खबरों पर सजदा करे क्या रहमत उतरती अल्लाह की? नहीं, डबल लानत उतरती, डबल लानत उतरती। अल्लाह के नबियों के खबरों के सजदा जायज नहीं है, ये पीरा वालियां के खबरां का कहां से जायज होगा? और कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारी मदद करो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, और नात गाते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आप समझते होंगे मौलाना सब भी आता ना रे। मेरे भाइयों, मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह बरेली मसलक से अहले हदीस वाला हुआस वाला नहीं हूं, मैं मोहम्मद याकूब जामई बरेली मसलक से अहले हदीस हुआस वाला नहीं हूं।
الحمدللہ ہمارے والدین کے بچپن سے ہی پیدائش یہی میں اہل حدیث ہوں. الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اہل حدیث ہوں, لیکن میرے ابا کرسچن خاندان سے اسلام کنورٹ ہوئے والے ہیں. اللہ کے فضل سے کرسچن خاندان, ہمارے باپ کا پورا خاندان کرسچن خاندان. آج بھی ہمارے دادا, ہمارے پھپھو, ہمارے بڑے ابا بنگلور میں رہتا, آج بھی رہتا, پورا خاندان کرسچنوں کا. ان خاندانوں میں سے اللہ ہمارے